السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی تسبیح کے بارے میں حدیث سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی ثقیلتانی فی المیزانی خفیفتانی علی الانسان حبیبتانی عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں ثقیلتانی فی المیزانی، جو قیامت کے دن میزان میں بہت اجر و ثواب کے سب سے بھاری بھرکم رہیں گے، خفیفتانی علی اللسانی، اور جو بولنے کے لیے زبان پر بہت آسان رہیں گے، حبیبتانی عند الرحمانی، رحمان کے پاس اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کلمے ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہے؟ دراصل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ہے۔ تسبیح دراصل کیا ہے؟ یہ سبح یسبح تسبیح، اس کا مطلب یہ ہے پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پاکی بیان کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ تسبیح۔ تو اس تسبیح کے اندر جو خاص کر کے کہا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ کی ذات، و بحمدہ، اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پاک ہے وہ ذات جو عظیم اور بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تو اور بولنے میں بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خاص کر کے بخاری میں یہ حدیث آخر مذکور ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنی بار ہم یہ تسبیح پڑھیں گے اللہ کی اتنی پاکی بیان کریں گے، جتنی اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی نعمتوں سے رحمتوں سے نوازے گا۔ کوشش یہ کرنا کہ صبح اور شام یہ تسبیح کو کم از کم، بتا رہا ہوں میں، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام میں پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بے شک پاکی اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں پاک ہے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انبیاء رسول، ساری چیزیں آتی ہیں، مگر ہر قسم کی پاکی کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے سارے گناہ ساخط کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں جب یہ تسبیح بندہ بیان کرتا ہے، جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، یعنی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، میزان میں یعنی میزان قیامت میں یا وزن میں بھاری ہوں گے، اور رحمان کو پیارے ہیں، جو حدیث میں شروع میں پڑھ کے سنا، اور وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کوشش کریں یہ تسبیحات پڑھتے رہا کریں، جتنا ذکر کرتے ہیں تو پھر قلب منور ہوتا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نور تجلیات قلوب کے پر وارد ہوتی ہے ذکر کرنے سے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے، جو ہی بندہ ذکر کرتا ہے، یہ ذکر مانے یاد، کس کو یاد؟ اللہ کو یاد جب کرتا ہے تو شیطان فوری جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے ذکر کیا تھا، شیطان کا وائی فائی جو ہمارے قلب سے ہمیشہ چپکا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو صرف اللہ کا ذکر کرنا۔ جو ہی اللہ کا ذکر کرے شیطان ہٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب شیطان ہٹ جائے گا تو ظاہری بات ہے باپ سے خیر کی بات نکلیں گی، خیر کا عمل ہوں گا، خیر والی چیز ہوں گی، اور ذکر نہیں ہوں گا تو پھر فوری اس کا وائی فائی ایسا ہے، فری آف کاسٹ ہے، لائف ٹائم فری ہے۔ شیطان کا جو وائی فائی ہے، وہ شیطان کا وائی فائی کیا ہے؟ وسوسے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، مطلب دلوں میں۔ فری وائی فائی ہے شیطان کا، کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس، مگر وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو وساوس سے بچنے کے لیے، وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ اللہ کا کثرت سے ساتھ اللہ کا ذکر کرے،
اور شیطان کی صحبت سے دور رہیں اور اس کی وساوس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔